السلام علیکم. ہم آج ایک بہت اچھے ٹاپک پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں جو ٹاپک ہے ایجوکیشن میں لیڈرشپ کی اہمیت. اس سے پہلے میں اپنا ایک شارٹلی انٹروڈکشن دیتی ہوں. میرا نام حبیبہ اے آئی والیہ. میں ریحان اسکول لاہور کیمپس میں آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں, ٹیچر ٹریننگ لیول 1 کی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان, اور جو ہمیں ایجوکیشن لیڈرشپ کے حوالے سے بہت ہی انسپائرنگ جو ہے ڈسکشنس کریں گے. تو سلمان, آپ مجھے سب سے پہلے اپنا شارٹلی انٹروڈکشن بتا دو. بالکل. السلام علیکم. میرا نام سلمان شاہد ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد RSIF ایٹ کیمپس میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے 1 ماہ ہو چکا ہے ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے. ٹھیک ہے. میرا فرسٹ کویسچن آپ سے یہی ہے کہ ریحان اسکول کے بارے میں آپ کو کہاں سے آئیڈیا ملا تھا اس کو جوائن کرنے کے لیے؟ بالکل, میں نے ریحان اسکول کے بارے میں سنا تھا فیس بک سے. فیس بک پہ میں ریحان سر کی کافی ساری ویڈیوز دیکھ رہا تھا, جو کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو موٹیو تھا وہ اسٹوڈنٹ کو آج کل کی جو ایڈوانس لرننگ ہے اس کے ساتھ جوڑنا تھا. مجھے کافی جو ہے یہ پسند آیا. اس کے بعد جو میں نے ریحان اسکول جوائن کیا, اور مجھے جو ہے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا ٹاپک بتاتی ہوں, ایجوکیشن میں لیڈرشپ کی اہمیت. اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کچھ کویسچنس کرنا چاہتی ہوں. کیا میں وہ کویسچن اسٹارٹ کروں؟ جی بالکل. جی, میرا سب سے پہلا کویسچن ہے کہ ایجوکیشن میں لیڈرشپ کی امپورٹنس کیا ہے؟ بالکل, ایجوکیشن میں لیڈرشپ جو ہے, جو ایجوکیشن کو ڈائریکشن دیتی ہے اور سسٹم کو آرگنائز کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں ایک سکسیسفل ایجوکیشن لیڈر کو سب سے امپورٹنٹ کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ میرے حساب میں جو سکسیزفل ایجوکیشنل لیڈر کی کوالٹی ہونی چاہیے, سب سے پہلے اس میں ویژن کوالٹی ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد ہونیسٹی کی اور گڈ کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ یہ کوالٹیز ہیں میرے حساب سے اس میں. جی, آپ کی بھی بات بالکل ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی, ٹیچرس کے اندر جو ہے وہ انسپائر کرنے کے لیے جو ہے نا, تھوڑا سا ان کے اندر ہونی چاہیے نیڈ. ان کو سمجھانا آنا چاہیے کسی کو انسپائر کیسے کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو. یہ چیزوں کے بارے میں بھی ٹیچرس کو پتا ہونا چاہیے. نیکسٹ کویسچن ہے میرا سلمان آپ سے, اسکول اور کالجز میں اسٹرانگ لیڈرشپ اسٹوڈنٹ کو کیسے امپیکٹ کرتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے, جب اسٹوڈنٹ اسٹرانگ لیڈرشپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس پر اور ڈسپلن فالو کرتے ہیں. جی, آپ نے اچھا بتایا اس کا. نیکسٹ میرا کویسچن ہے اس کے لیے کہ ایجوکیشنل لیڈرشپ لرننگ انوائرمنٹ کو کیسے امپروو کرتے ہیں؟ اس کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں پازیٹیو لیڈرشپ سے انوائرمنٹ سیف اور انگیجنگ بنتا ہے سب سے پہلے. جی, لرننگ فرینڈلی بن جاتے ہیں. گڈ. نیکسٹ کویسچن ہے میرا کہ آپ ایک آئیڈیل ایجوکیشنل لیڈر کو کیسے ڈیفائن کریں گے, کہ وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں. بالکل, آئیڈیل جو ایجوکیشنل لیڈر ہے اس کے اندر سب سے پہلی کوالٹی ہونی چاہیے وہ فیئر ہونا چاہیے سب کے ساتھ. اس کے بعد وہ سپورٹیو ہونا چاہیے, اور وہ ہو جو اسٹوڈنٹس کو اچھی طریقے سے گائیڈ کرے. ہاں جی, یہ سب کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے. نیکسٹ کویسچن ہے میرا سلمان کے لیڈرشپ ٹیچرس کی پرفارمنس کو کیسے انفلوئنس کرتے؟ بالکل, لیڈرشپ ٹیچرس کو انسپائر کرتی ہے اور ان کی پرفارمنس کو امپروو کرتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ کے خیال سے ٹیچرس جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے اگر اپنے اوپر دھیان دینا چاہیں تو وہ امپروو ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. تو کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ ان کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ اسٹوڈینٹس ان کو دیکھ کر اپنے اوپر بھی اس چیز کو اڈاپٹ کرے, تو ہمارا آگے فیوچر جو پاکستان کا ہے وہ اور بیٹر ہو سکے؟ کون سے ایسے پوائنٹس آپ بتانا چاہو گے کہ ٹیچرس کے اندر اس چیز کی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ بالکل, ٹیچر کو سب سے پہلے بچوں کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے. ان کے ساتھ کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہنی چاہیے, کہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں. پھر ٹیچر کو ہونا چاہیے کہ بچوں کو سپورٹ کریں, اگر ان کی نہ کہ ان کی غلطیاں نکالیں, ان کو جو ہے ڈرایا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے ان کی خوبیوں کے اوپر. اور سب سے جو مین چیز ہے مینجمنٹ, بچوں کو مینیج کرنا. ظاہر بات ہے, ان کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو لے کر چلتے ہیں, یہ خوبیاں ٹیچر میں لازمی ہونی چاہیے آگے آنے والے وقت کے لیے, ان کو اچھے طریقہ مطلب بڑا لیڈر بنانے کے لیے. جی, یہ تو بات ٹھیک ہے. اور آپ بھی اور ہم بھی اب جس ٹائم سے گزر رہے ہیں یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے. اب ہمارے گرینڈ فادرس والا دور تو چل نہیں رہا کہ بس ہم اس طرح سے ہی مینیج کرتے تھے. جس طرح سے بالکل لوگوں بچوں کے ہاتھ میں جو ہے ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, اس کے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. تو آج کل کے جو پیرنٹس ہیں
جب اپنے بچوں کے ہاتھ میں وہ ٹیکنالوجیز دیتے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو ایسا کون سا رول اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی سے بچے کچھ اچھا سیکھ سکیں نہ کہ اس کو کسی غلط کام میں یوز کر سکیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ اس چیز کے لیے کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو بیٹر یوز کر سکیں اپنے فیوچر کے لیے؟ بالکل بچوں کو آپ اس چیز پر گائیڈ کریں کہ دیکھیں ہم نے جو یہ چیز سیکھنی ہے، آپ جو چیز ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، نہ کہ اس میں کسی اور کا فائدہ، سب سے پہلے اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب آپ ان کا اپنا فائدہ اس میں نظر آئے گا، اس کے بعد پھر ان کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ بھائی صرف آپ نے اس فائدے کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو اپنے آنے والی نسل کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے یا پاکستان کے جو ہے اس کو سرو کرنا ہے کسی بڑے لیول پر جا کر، جو کہ میں نے دیکھا بھی ہے ریحان اسکول میں۔ ریحان سر کا ایک موٹیو بھی ہے کہ وہ بچوں کو یہ چیز لازمی سکھاتے ہیں کہ جو ہے آپ نے پاکستان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس پر ورک کرنا ہے، پھر جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس مسئلے کے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان تک آپ نے اس مسئلے کا حل پہنچانا ہے۔ تو یہ چیز ان کے اندر لازمی ہونی چاہیے، ان کو اس طریقے سے اگر گائیڈ کیا جائے گا تو وہ موٹیویٹ بھی ہوں گے اور آگے بڑھنے میں جو ہے دلچسپی بھی لیں گے۔ اچھا سلما، میں نیکسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھوں گی اور اسی کویشچن کو بھی میں آپ سے ریلیٹڈ کر کے بھی اس کا تھوڑا سا اور ڈیٹیل آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ پہلے آپ اس کویشچن کا آنسر دو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں کیا فرق ہے؟ بالکل، لیڈرشپ ڈائریکشن دیتی ہے اور مینجمنٹ جو ہے سسٹم کو رن کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ریحان اسکول میں آپ آئے ہو، آپ کو یہاں کی مینجمنٹ اور لیڈرشپ جو نظر آئی ہے اس کا ڈفرنس بتائیں کہ یہاں پر جس طرح سے لوگ مینیج کر رہے ہیں وہ کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جو اس میں اڈاپٹ کیے گئے ہیں جو عام انسٹیٹیوٹ اور عام جگہوں پہ ڈفرینٹ ہے، اور یہاں آ کے بچے اس چیز سے کیسے سیکھ رہے ہیں، ان کے اندر کیسے انسپائر ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر، وہ کیا چیز کا ڈفرنس ہے اس میں دوسرے انسٹیٹیوٹ سے؟ بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ریحان اسکول کے علاوہ جو ثقافتی اسکول ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے صرف تھیوری وغیرہ سکھائی جاتی ہے، نہ کہ بچوں کو پریکٹیکل چیزوں کی طرف لایا جاتا ہے، اور ان کو صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو ٹاسک وغیرہ اس طرح کے نہیں ہوتے ان کے خاص اتنے، ان کو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، نہ کہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی نے سیکھا کیا ہے، صرف وہ رٹے کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ اور ریحان اسکول میں جو سب سے بڑا ڈفرینس دیکھیں، یہاں پر بچوں کو یہ 3 چیزیں لازمی ہیں، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہیڈ فون ہے، انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہے۔ تو ان میں روزانہ بچوں کو پریکٹیکل ٹاسک دیے جاتے ہیں جو کہ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور ٹیچر کو دکھاتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور جو سب سے بڑی اچھی بات ہے ریحان اسکول میں کہ بچوں کو جو ہے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، نہ کہ آپ کو پتہ ہے باقی ثقافتی اسکولوں میں بچوں کو سوال اٹھانے پر اتنا جو ہے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، جبکہ ریحان اسکول بنا اسی لیے کہ وہ سوال کرے اور ان کو اس کے مطابق جواب ملے جو کہ وہ سیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ اور جو ان کا آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ کے حوالے سے جو بچوں کو یہاں پر ٹیچر گائیڈ نہیں کرتے ہیں، بچوں کو انہی کے اندر سے بچے نکالے جاتے ہیں جن کو فیسیلیٹر کہا جاتا ہے، وہی بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، مطلب یہیں سے بچے کے اندر لیڈرشپ ڈالی جاتی ہے کہ وہ آگے جا کے ان کو لیڈ کرے، نہ کہ چھپ کے بیٹھا رہے صرف اپنی حد تک۔ یہ کافی اچھی چیزیں ہیں جو بڑا ڈفرینس لے کر آتی ہیں ثقافتی اسکولوں میں اور جو ہے ریحان اسکول کے اندر۔ جی دیکھیں، ریحان والا کا ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی مجھے بڑا اچھا لگا جو میں ان کو شروع سے میں بھی سنتی رہی ہوں کہ ہر انسان کے اندر ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ انسٹیٹیوٹ میں ان کے وہ ٹیلنٹ کو لیس کر دیتے ہیں، نیل کر دیتے ہیں، ان کو کہہ کر کے یہ جو آپ کے لیے بالکل ہی ویسٹ فل ہے، وہ بھی انسان سوچنے سمجھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا کہ پتہ نہیں آگے سے مجھے رسپانس اس کا اچھا نہیں ملنا۔ لیکن اس بالکل پلیٹ فارم میں آ کے مجھے یہ چیز کا بہت اچھا لگا ہے کہ جو چیز آپ کے اندر ہے نا آپ اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہو، کوئی آپ کو نہ تو یہاں پہ انسلٹ فیل کرواتا ہے کہ آپ نے بار بار کیسے کویشچنس کر لی ہیں، آپ کا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی تھنکنگ بلڈ ہو رہی ہے کہ آپ اچھے سے اچھا سیکھ سکتے ہو ادھر آگے۔ تو بالکل نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں ہم، ایک ایجوکیشنل لیڈر اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل، ایجوکیشنل لیڈر اسٹوڈنٹس کو انکریج کر سکتا ہے، ان کو ظاہری بات ہے ان کو حوصلہ دے کر، اور سب سے ان کا جو ہے جو کام کریں گے ان کے اوپر ریوارڈز ہو کر، مطلب آپ نے جو کام کیا ہے ٹاسک کیا ہے اس کے اوپر ریوارڈ دے کر وہ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے باقی ثقافتی اسکولوں میں جو ہے ہمارا بچوں کے ساتھ رویہ ہی اور ہوتا ہے، سوال کرنے پر ان کے ساتھ دوسرے طریقے سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو لیڈرشپ بنانا ہے تو ان کے ساتھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا پڑتا ہے، آپ کو ان کے اچھے رویے کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ۔ جی، اور ان سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ نے انسٹیٹیوٹ یا کوئی بھی چیز اوپن کیا اس کی مینجمنٹ اتنی اچھی بلڈ ہو کہ مطلب ادھر جو بھی آئے وہ اچھا ہی سیکھ کر نکلے اور کچھ اچھی چیز بالکل ان کے ہاتھوں میں آئے۔
ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے میرا، سلمان کی لیڈرشپ ایجوکیشن سسٹم کی گروتھ میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ بالکل لیڈرشپ جو ہے انوویشن کے ساتھ اور پلاننگ سے گروتھ ہوتی ہے. اگر آپ کی پلاننگ میں ایک اسکول کو گرو کرنے میں جب تک آپ کا پلان نہیں ہوگا، مطلب ایک راستہ نہیں ہوگا، آپ کا اس راستے پر چلیں گے تو پھر جا کے وہ گرو ہوگا. یہ کافی جو ہے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں پلاننگ کرنا لیڈرشپ میں گرو کرنے کے لیے جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو. جی ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں ایجوکیشنل لیڈرشپ کی سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج میرے حساب سے لیڈرشپ میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کو مینیج کرنا. آپ کو پتہ ہے ہر ٹیچر اور ہر اسٹوڈنٹ ایک جیسا تو نہیں ہوتا. اگر ہم سب سے ایک توقع رکھیں کہ بھائی یہ بھی سیکھنے کے لیے آیا یا ایک ہی طریقے سے سیکھے گا، تو یہ جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ہمارے لیے. نئے اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ، مختلف اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ان کو گائیڈ کرنا، ان کو سمجھانا، ان سے سیکھنا. یہ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ گائیڈ کرنا جو ہے، ان کے ساتھ چلنا، یہ میرے حساب سے جو ہے بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. جی سلمان، آپ نے بہت اچھے سے اس پوائنٹ کو کلیئر آؤٹ کیا. نیکسٹ کویشچن ہے میرا کہ ٹیچرس کے لیے لیڈرشپ اسکلس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کلاس روم مینیج کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ذری بات ہے، کلاس روم کو مینیج کرنے والا ٹیچر ہی ہوتا ہے. ٹیچر ہی جو ہے اس کا ڈسپلن قائم رکھتا ہے. پھر اس میں جو ہے بچوں کو گائیڈ کرنا کہ کوئی بچہ رہ نہ جائے اس میں سے کوئی. یہ سب کام ٹیچر کا ہوتا ہے. حالانکہ ابھی میں خود بھی جو ہوں ادھر ریحان اسکول میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. کافی سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو خود سوال پوچھتے ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں. ابھی ان کو ڈھونڈنے والا ہے کہ بندہ، آپ کو پتہ ہے کلاس روم میں وہ ٹیچر ہوتا ہے. وہ ٹیچر جائے گا اس اسٹوڈنٹ کے پاس اور اس سے پوچھے گا بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مسئلہ اپنا بتائے گا تو پتہ لگتا ہے بھائی یہ تو کافی اس کے مسئلے تھے لیکن یہ پوچھ نہیں رہا تھا. تو اس میں جو بہت بڑا رول ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے کلاس روم میں. جی سلمان، یہ تو آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. اور نیکسٹ کویشچن ہے میرا کہ ایجوکیشن لیڈرشپ جو لیڈرز ہیں ڈسپلن مینٹین کرنے میں کیا رول ادا کرتی ہے؟ بالکل، وہ سب سے بڑا رول ادا کرتے ہیں رول سیٹ کرنے میں اور فالو کروانا. رولز کو، جنہوں نے رولز بنائے ہیں کلاس کے لیے یا اسکول کے لیے، ان رولز کو پہلے بنانا، پھر ان کے اوپر اسٹوڈنٹس کو ان کو اوپر جو ہے گائیڈ کرنا اور ان کو فالو کروانا وہ رول. یہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے میرا، لیڈرشپ اسٹوڈنٹس کی کانفیڈنس بلڈ میں کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ اور انکریجمنٹ دے کر، مطلب ان کو سپورٹ کر کے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آپ کے خیال میں جو ہے وہ لیڈرز یا کوئی بھی ٹیچرز ہیں، کوئی بھی وہاں کا پرنسپل ہے، ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل، میرے حساب سے جو ہے یہ صرف نام ہونے چاہیے پرنسپل اور ٹیچر کے. ان کے جو آپس میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ فرینڈ والا ہونا چاہیے، دوستوں والا، تاکہ وہ کھل کے بات کر سکیں، کھل کے اپنا مسئلہ بتا سکیں ٹیچر کو. ان سے جو ہے خوشی سے سیکھیں. نہ کہ آپ کو پتہ ہے باقی ثقافتی اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، وہ جا کر صرف جو ہے ڈر کے ذریعے جو ہے ڈر کے نیچے رہ کر چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اس پر صحیح عمل نہیں کرتے ہیں یا اس کو صحیح دل سے پک نہیں کرتے ہیں. میرے حساب سے ان کے اندر جو ماحول ہونا چاہیے وہ بالکل فرینڈز والا ہونا چاہیے، دوستوں والا ماحول ہونا چاہیے. جی، اگر آپ اس پہ پریشرائز کریں گے تو وہ جو اپنے اندر سے ایک جو جھجک ہے نا، وہ بھی نہیں نکال سکتے، نہ وہ اپنے لیے کوئی کوشچننگ کر سکتے ہیں، نہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بالکل رٹا ہے کاپی پیسٹ ہی ہو سکتا ہے. ادروائز ان کی تھنکنگ پاور جو ہے بالکل ہی نیل ہو جاتی ہے. ایسے نیکسٹ ہی. کویشچن ہے میرا، لیڈرشپ ایجوکیشن میں ٹیم ورک کو کیسے امپروو کرتے ہیں؟ لیڈرشپ میں ٹیم ورک کو امپروو کرنے کا سب سے بڑا جو راز ہے وہ لیڈرشپ کولیبریشن کو پروموٹ کرتی ہے. ذری بات، آپ جب کولیب کریں گے ساتھ والے کے ساتھ، اس کو آپ بتائیں گے بھائی میرے یہ کام کیا ہے آپ نے، یہ اس نے، ذری بات ہے آپ بھی، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ہر بندے کے اندر اپنی اسکل ہے. جب ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے پھر جو ہے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. جی یہ تو بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے سلمان. نیکسٹ کویشچن ہے میرا کہ آپ ایجوکیشنل لیڈرشپ کو فیوچر ایجوکیشن کے کی فیکٹر کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے کہ یہ کلیئر کمیونیکیشن سے، آپ کو پتہ ہے، مس انڈرسٹینڈنگس ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کریں گے، نہ کہ کوئی چیز چھپائیں گے ایک دوسرے سے، تو ظاہر بات ہے وہ ایک اچھے راستے کی طرف نکل سکتی ہے چیز. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے میرا، لیڈرشپ ٹیچرز اور پیرنٹس کے درمیان ریلیشن کو کیسے بہتر بناتی ہے؟ بالکل، یہ بناتی ہے بیٹر کمیونیکیشن سے اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرنے سے. جب آپ ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، آپ اس کو ایک دوسرے کو اپنا مسئلہ اچھے طریقے سے بتائیں گے، تو ظاہر بات ہے ایک دوسرے کے اوپر ہمارا ٹرسٹ بلڈ ہوگا. جب ٹرسٹ بلڈ ہوگا پھر ظاہر بات ہے آگے ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے آپ نے. نیکسٹ مجھے بتائیں کہ ایجوکیشنل لیڈرشپ اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی کو کیسے پروموٹ کرتی ہے؟
سب سے بڑا جو اس میں پوائنٹ ہوتا ہے ایک فریڈم ہو جائے گا اور دوسرا سپورٹ دے کر ان کو آپ کھلا چھوڑ کے آپ ان کو بولیں کہ بھائی آپ کا جیسا دل کرتا ہے ویسا کام کرو اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر امپرومنٹ لا کر دکھاؤ. جب وہ بچے کو آزادی دی جائے گی تو وہ کھل کے کام کرے گا اور ہمیں اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے. ایک جی فریڈم آ جائے اور گا, دوسرا سپورٹ آ جائے گا. جی اور پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میرے خیال سے زیادہ ہونے سے بھی پروموٹ ہو سکتا ہے انسان کہ جتنی زیادہ بالکل وہ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کرے گا اس کے اندر کی جو مطلب مسٹیکس ہیں اس کو کلیئر آؤٹ ہو جائیں. نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ کے خیال میں ایجوکیشن لیڈرس کو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کرنی چاہیے. ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے آگے ساری جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے یہ جتنے جلدی اس کو اڈاپٹ کریں گے اتنا جلدی اس کو سیکھیں گے اور اتنا جلدی جو ہے اس سے جو ہے فائدہ خود بھی اٹھائیں گے, آگے آنے والی نسل کے لیے بھی جو ہے فائدہ مند کر سکتے ہیں. اچھا آپ کے نزدیک جو ہے ہونیسٹی ایجوکیشنل لیڈرشپ میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ میری نظر میں اونیسٹی کی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میری نظر میں جو ہے کافی زیادہ. جی اس میں 2 پوائنٹس ہو سکتے ہیں سلمان کے. ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے, ہونیسٹی اور بالکل رسپیکٹ. یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارا جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ہونیسٹی سے مطلب اس کے اندر جو ہے نا ہونیسٹی زیادہ سے زیادہ آئے گی اور لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے مینج کر سکیں گے, فاؤنڈیشن ایک اچھی بنے گی. نیکسٹ جو ہے لیڈرشپ ایجوکیشن کوالٹی کو کیسے امپروو کرتی ہے؟ لیڈرشپ جو ہے کوالٹی کو امپروو 2 طریقوں سے کر سکتی ہے میری نظر میں. جو ہے سب سے پہلا بیٹر پلاننگ, مطلب اچھے طریقے سے پلان کرنا ہر چیز کو, اور دوسرا لیڈرشپ سے. جب ایک بندہ آگے آئے گا کہ بھائی میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں اور میں نے بیٹر پلان بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں, ظاہری بات ہے اگر اس کے پاس پلان بھی ہے اور وہ لیڈرشپ بھی مطلب لیڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو وہ یہ 2 چیزیں میرے حساب سے کافی ہوتی ہیں کیا نام ہے کوالٹی امپروو کرنے کے لیے. جی یہ تو ٹھیک کہا ہے آپ نے. نیکسٹ کویشچن ہے میرا کہ لیڈرشپ ٹیچرس کو پروفیشنل گروتھ میں کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ لیڈرشپ ٹیچرس کو پروفیشنل گروتھ میں ظاہری بات ہے آپ کو لیڈرشپ جب آپ لیڈ کریں گے اپنی آپ کی ایک اپنی فیلڈ ہے اس کے اندر آپ جب ایک چیز کو سیکھ لیتے ہیں صحیح ایک سطح پر جا کر تو آپ کے جو انڈر لڑکے آ جائیں گے اسٹوڈنٹ آ جائیں گے ان کو آپ اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکو گے, ان کو لیڈ کر سکو گے ایک سیدھے راہ کی طرف. ٹھیک ہے آپ کے نظر میں لیڈرشپ کا ایجوکیشن ریفارمس میں کیا امپیکٹ ہے؟ بالکل لیڈرشپ میں ریفارمس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ظاہری بات ہے لیڈرشپ جب اس کو اس کے اوپر کوئی خاص اثر آئے گا, کوئی امپلیمنٹ کرے گی تو پھر جو ہے اس کا صحیح راستہ دیکھنے کو ملے گا. اس کا یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے میرے حساب سے ایجوکیشن کے اوپر. سلمان آپ کے خیال میں جو ایجوکیشن لیڈرشپ ہے اس میں پیشنس کتنی حد تک امپورٹنٹ ہے؟ میرے حساب سے جو ہے پیشنس اس کی بیک بون ہے. پیشنس جب تک انسان کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ نہ کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے. میرے حساب سے جو ہے پیشنس بہت ضروری ہے اس کام میں. آپ کے مطابق لیڈرشپ ایجوکیشنل گول اچیو کرنے میں کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ سب سے پہلی ہیلپ وہ کریں گے آپ کی جو ہے گولز اچیو کرنے میں, آپ کو کلیئر ڈائریکشن دے دیں گے اور پلاننگ سے اچیو ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کے پاس جب ایک کلیئر ڈائریکشن آ جائے گی کہ بھائی میں نے صرف اسی ڈائریکشن میں کام کرنا ہے اور اسی ڈائریکشن میں میں نے جو ہے اپنے اوپر کیا نام مثبت انداز میں اپنے اوپر ورک کرنا ہے اور اس میں سے رزلٹ نکالنا ہے, تو میرے حساب سے جو ہے یہ 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے, کلیئر ڈائریکشن سے اور پلاننگ سے. ٹھیک ہے اور آپ کے خیال میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ٹرسٹ بلڈ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بالکل جب آپ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, ٹرسٹ بلڈ کر لیں گے ایک دوسرے کے اوپر, تو اس سے آپ کو اسٹرانگ انوائرمنٹ بنتا ہے. ظاہری بات ہے آپ کا ایک جب تک آپ کا ایک مضبوط انوائرمنٹ نہیں بنے گا تو آپ جو ہے کافی چیزوں میں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی. جب آپ کا انوائرمنٹ بن جائے گا ایک اسٹرانگ طریقے سے تو ہے آپ کے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اچھا ایجوکیشنل لیڈر اسٹوڈنٹس کو لیڈرشپ سکلز کیسے سکھاتے ہیں؟ بالکل ان کو سکھانے کے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ایکٹیویٹیز. آپ ظاہری بات ہے بچوں کی کیا نام ہے کلاس میں یا ان کی زندگی میں ایسی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں ڈال دیں جس میں وہ دلچسپی لے کر جو ہے ٹاسک کر سکیں اور ایگزامپل دے کر. جب آپ کسی کی مثال دیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کام, اس بندے نے ایسا کام کیا مثال کے طور پر, تو ظاہری بات ہے وہ بچہ خوش ہو جائے گا, وہ بھی جو ہے اس ٹاسک میں خوشی سے آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے نیکسٹ کویسچن ہے میرا. سلمان کی لیڈرشپ انسٹیٹیوشنز میں پازیٹیو کمپٹیشنز کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں؟ میرے حساب سے جو ہے لیڈرشپ اسٹوڈنٹ میں پازیٹیو امپیکٹ جب ہوگا, اس کے اندر جو کام کریں گے اس کے اندر جو ان کو جب پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا, مثبت انداز نظر آئے گا ان کے کام کے اندر, ٹیچرس کے اندر, بچوں کے ساتھ, تو وہ ہے ان پہ کافی اثر رکھ سکتا ہے اس کام میں.
آپ نے کہا کہ آپ ہی مطلب جو ہے کلاس لیتے ہو، اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کرتے ہو، تو بالکل آپ نے کون سے ایسے پوائنٹس اپنے اندر اڈاپٹ کیے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری تھے اور اچھے سے اسے آپ اپنی کلاس کو مینٹین کر سکتے ہو، مینیج کر سکتے ہو اور اس کا بچوں کے اوپر اچھا افیکٹ ہوگا؟ تو کون سے ایسے پوائنٹس ہیں ہماری آڈینس کو بتاؤ تاکہ جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی ان چیز کو اپنے میں اڈاپٹ کر سکیں؟ بالکل. مجھے بھی ایک ماہ ہونے والا ہے، میں بھی بچوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہوں، تو مجھے بھی کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو میرے حساب سے ہونا چاہیے لیڈرشپ کے اندر. جب آپ بچے کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتے، جب آپ کے بچے کے ذہن کو پڑھ لیں گے کہ بھائی اس کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ شوق سے کر رہا ہے یا زبردستی سے یہ کام کر رہا ہے، جب ہم اس کے ذہن کو پڑھ لیں گے تو ہمارے پاس سارے جو ہیں اس کے سوالوں کے جواب ہمارے سامنے آ جائیں گے. دوسرا، ہم نے بچوں کے ساتھ جو ماحول رکھنا ہے وہ فرینڈلی رکھنا ہے، نہ کہ ان کو ہم کوئی پریشر ڈالیں ان کے اوپر، ان کو ہم زور زبردستی کریں گے بھائی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم اگر وہ ایک دن میں ٹاسک نہیں کر رہا، ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ ایک دن میں ایک ٹاسک کر لو، ایک دن میں 2 کر لو، زیادہ نہ کرو آپ، لیکن اس کو آہستہ آہستہ جو ہے دوستوں کی طرح لے کے چلنا ہے. اور دوسرا جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پیشنس، صبر. ہم دیکھتے ہیں ٹیچرز میں جو ہے کلاس میں جاتی ہیں، شروع میں بچوں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے ان کو، اس کے بعد جو ہے وہ صبر ان کے اندر سے غائب ہو جاتا ہے، وہ بچوں کو جو ہے غصہ کرتے ہیں اس طریقے سے. یا میرے حساب سے یہ نہیں ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں یا لیڈرشپ کے درمیان میں. ظاہر بات ہے آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں گے، آپ اس کے ذہن کو پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ اپنا دوستانہ ماحول بنائیں گے، تو یہ کافی بڑی چیزیں، کافی بڑا اثر رکھ سکتی ہیں بچے کے اوپر، کہ وہ جو ہے آپ کو پھر اصل میں جو ہے، ابھی میں گائیڈ کر رہا تھا بچوں کو 2-3، تو میں نے جب ان کو گائیڈ کیا، شروع میں جو میرے سے جو ہے کلاس لینے میں راضی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ ہمیں گائیڈ نہ کرو، ہمیں جو پہلے کر رہا تھا وہی کافی ہے. لیکن جب ان کو میں نے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، ان کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھایا، تو وہ کہتے ہیں بھائی کل بھی آپ ہی مجھے گائیڈ کرنا. تو دیکھیں یہ کتنا بڑا اثر رکھ سکتی ہیں بچوں کو، کہ وہ جو ہے جب آپ کو خود بولیں گے کہ بھائی میں نے آپ سے سیکھنا ہے، تو یہ کافی، میرے خیال میں کافی ہوتا ہے ایک لیڈرشپ کے لیے، کہ اس کو اسٹوڈنٹس خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے گائیڈ کرو. یہ جو ہے فرینڈلی ماحول ہونا، پھر بچوں کا ذہن کو پڑھنا، ان کے اوپر پریشر نہ ڈالنا، یہ کافی بڑا پوائنٹ ہو سکتے ہیں میرے حساب سے. جی سلمان، آپ نے اچھے پوائنٹ سے اس چیز کو کلیئر آؤٹ کیا ہے. دوسرا مجھے بتاؤ کہ ریحان اسکول جو ہے آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل کو کتنے حد تک اس نے امپروو کر دیا؟ بالکل، یہ آپ نے اچھا سوال کیا میرے سے، کہ ریحان اسکول جب سے میں نے جوائن کیا، اس سے پہلے جو ہے میں اتنا زیادہ نہیں بول پاتا تھا، کسی کے سامنے بھی جاؤں تو شرماتا تھا، مطلب جو ہے اتنا کانفیڈنس نہیں تھا میرے اندر. اور آپ دیکھیں کہ ریحان اسکول میں انہوں نے کتاب کے اندر ٹاسک ہی وہ ڈالے ہیں کہ جو بچے کے اندر سے اس ڈر کو نکالیں. دیکھیں جب آپ کو ریحان سر کی ایک مشہور بات ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ ایک چیز کو ایک دفعہ کرتے ہیں وہ مشکل ہوتی ہے، 2 دفعہ کرتے ہیں مشکل ہوتی ہے، جب آپ 10 دفعہ کرتے ہیں وہ چیز پہلی دفعہ جو کی ہوتی ہے جیسے مشکل نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہمیں جو ٹاسک دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹرویو کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، انگلش میں آپ کو پتہ ہے کال ہے نہیں ہے، ان سے بات کرنا، تو یہ بہت بڑا اثر رکھتی ہیں، آپ کے اندر سے کانفیڈنس نکالتی ہیں. آپ جب انگلش میں بات کرتے ہو، اردو میں بات کرتے ہو، تو یہ جو ہے میرے حساب سے جب آپ ٹاسک 1 دن 2 دن 3 دن کرتے ہو، تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈر آپ کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اور جب سے میں ریحان اسکول میں آؤں، میری کمیونیکیشن اسکل پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، یہ مجھے کافی اچھا لگا. جی سیم پوائنٹ میرا بھی یہی ہے، کیونکہ میں خود بہت کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہوتی تھی، اور میرے مائنڈ میں نیکسٹ لائن نہیں آتی تھی کہ میں کسی کے سامنے بات کرنا چاہوں تو میں اسے نیکسٹ کوشچن کیا کروں، اسے بات کیا کروں. تو میری انگلش اینڈ اردو دونوں ہی میری بھی بہت امپروو ہوئی ہے. مجھے بھی تقریباً 1 منتھ ہی ہوا ہے ابھی اس کو جوائن کیے ہوئے. تو ابھی اچھا میرے اچھا. کچھ ایشوز کی وجہ سے کچھ انٹرویوز تھے جو میں نہیں دے سکی، لیکن اب کنٹینیو ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور اپنے اندر جو ہے نا بڑی ایک اچھی سی مطلب انرجی فیل ہو رہی ہے کہ میں کچھ آگے جا کے بیٹر کر سکتی ہوں. اور باقی پیرنٹس کو بھی ہم اور آپ دونوں یہی چیز کہیں گے کہ وہ بچوں کو اس چیز کے لیے جو ہے نا گائیڈ کریں ضرور. تو بالکل آپ آگے ان پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کرو، ٹیچرس کو بھی بتاؤ جو دوسرے انسٹیٹیوٹ والے ہیں جو اے آئی سے ریلیٹڈ ابھی نہیں بن پائے، ان کو کوئی ایسا میسج موٹیویشنل دو کہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو اس طرح سے آگے لے کر چاہ رہے ہیں کہ بچے وہاں صرف رٹا نہ لگائیں، اپنے اندر کچھ نئی چیزیں کرنے کے لیے ہمت رکھیں، اور آگے ان کو سیکھنے کے لیے کچھ اپنے اندر نئے سے نئی چیز کو بنائیں، بلڈ کریں اپنے آپ کو. اس حساب سے ان انسٹیٹیوٹ اور پیرنٹس کو آپ موٹیویشنل میسج چھوڑو، اس کے بعد ہم ان سے انٹرویو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بالکل. میں جب بھی کسی سے بھی انٹرویو کرتا ہوں تو آخر میں یہ پیغام لازمی دیتا ہوں کہ دیکھیں ہماری عمر کے جو لڑکے ہیں یا میری سے کم عمر کے لڑکے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہوں گے، کالج جا رہے ہوں گے، یونیورسٹی جا رہے ہوں گے.
آپ اس تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں, اس کو چھوڑیں نہیں. آپ اگر نہیں چھوڑ سکتے اس کو چھوڑیں نہیں, لیکن جو آج کی ایڈوانس تعلیم ہے اس کو لازمی سیکھیں, تاکہ جب آپ آگے آنے والے کل میں آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو آپ اس سے گھبرا نہ جائیں کہ بھائی یہ چیز میرے لیے بالکل نہیں ہے, یہ میں نے سیکھی نہیں ہے اور جو ہے یہ بھی مجھے کرنی پڑ رہی ہے, تو اس سے گھبرائے نہیں وہ. اگر آپ آج سے اس کو لے کر چلیں گے, آگے آنے والے کچھ وقت کے اندر آپ کو پتہ لگے کہ بھائی یہ سب کچھ تو یہی تھا, میں نے تو باقی چیزوں پہ ٹائم ضائع کر دیا ہے. اگر آپ اس کو آج سے لے کر چلیں گے تو کل آنے والے وقت میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی, نہ کہ کسی اور کے لیے. آپ کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے فائدہ تو آپ نے اٹھانا ہے اس سے. تو آپ ساتھ ساتھ لے کر, آپ کے پاس اگر ریحان اسکول نہیں ہے, اگر آپ ریحان اسکول نہیں جا سکتے, تو آپ کسی اور طریقے سے جو ہے اس ایڈوانس تعلیم کے ساتھ لازمی جڑیں. میں کوئی ریحان اسکول کو اتنا پروموٹ نہیں کر رہا کہ بھائی آپ ریحان اسکول میں ہی لازمی آؤ, لیکن میں اس چیز کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایڈوانس جو تعلیم ہے یہ آپ کے لیے لازمی ہے. اگر آپ ریحان اسکول آ سکتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر اپرچونیٹی ہے. آپ نے اتنا ٹائم اس کو دینا نہیں ہوتا, دن میں آپ کو میرے خیال میں 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ریحان اسکول میں. اگر آپ اس کو فزیکل اٹینڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو آن لائن جوائن کر لو, اس کی آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں. اور جو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ابھی تک جو ہے اس تعلیم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہیں لے کر آ رہے ہیں, بچوں کو اس کے اوپر گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. تو میرا ان کو بھی یہ پیغام ہے, دیکھیں بچوں کو یہ چیزیں بھی لازمی سکھائیں, یہ ان کا آگے آنے والا کل ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ جو آج ہیں کل غائب ہو جائیں گی, یہ آگے سب کچھ یہ ہو جائے. اے آئی ابھی اے آئی ہے, ایسے آگے جو ہے ابھی کافی ساری آنے والے ہیں. سی جی آئی ہو گیا, ریحان سر بتاتے رہتے ہیں کہ آگے اس سے بھی طاقتور ٹولز آ جائیں گے جو کہ سب بندوں کا کام ایک ہی ٹول کرے گا. تو دیکھیں کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی میں جو سیکھ رہا ہوں وہی بہتر ہے, جو آگے آنے والا ہے وہ جو ہے میں اسے ہینڈل کر لوں گا یا میں دیکھ لوں گا. تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. تیار کیسے ہوں گے؟ جب ہم یہ چیزیں سیکھیں گے, اس کو روزمرہ کی زندگی میں لے کر آئیں گے. تو یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے کہ آپ جو ہے اے آئی کی تعلیم لازمی سیکھیں. کسی بھی طریقے سے آپ اس کو اگر اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو جڑ جائیں, کیونکہ آگے آنے والے وقت میں آپ کہیں کہ بھائی میں تو رہ گیا, میں اس طرح پریشانی آپ کے لیے بنے گی, نہ کہ کسی اور کے لیے. ٹھیک ہے سلمان, اور میرا بھی مطلب اس ڈسکشن کے بعد آپ سب کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ خالی پوزیشنز نہیں ہوتی, وہ ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو, ہمارے چیزوں کو اسٹرانگ بناتی ہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو اور ایکسیلنٹ فارم کی طرف لے کر جائیں. اور امید کرتی ہوں کہ ہماری کنفرینس سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوں گی. سلمان, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر دیا ہے, اور ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں افیکٹو لیڈرشپ کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ ہم اس کو بیٹر سے بیٹر کی طرف لے کے جائیں. تو لاسٹ میں آپ کوئی ایک اچھی سی بات کریں اور میں اس کو اینڈ کرتی ہوں اپنے انٹرویو کو. کوئی ایک پوائنٹ میں, ایک لائن میں کہیں بات ہماری آڈینس کو, اور پھر میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں. ہاں بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس چیز کا موقع دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ انٹرویو کیا, آپ نے میرے سوالات کیے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بلانے کے لیے. تو دوسری بات یہی, میں آپ سے آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھیں آپ کو یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے, ابھی آپ کے سامنے نے میرے سے کافی سوالات کیے ہیں, یہ صرف انہوں نے اپنے لیے نہیں کیے ہیں, یہ انہوں نے جو دیکھ رہے ہیں ویورز ان کے لیے کیے ہیں کہ وہ ان سے کچھ چیزیں سیکھ لیں. لیکن کافی ساری چیزیں انسان کو, قرآن پاک میں بھی یہی علم ہے کہ یہی بتایا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. تو جہاں سے بھی علم ملے آپ کو حاصل کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کون بات کر رہا ہے یا کیا بات کر رہا ہے, آپ نے دیکھنا بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ کو اس میں سے کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کو ضرور اڈاپٹ کریں, سیکھیں, اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں, اس پر عمل کریں. یہ جو ہے میرا آپ کے لیے پیغام ہے آخری, کہ آپ نے جتنا بھی ابھی تک سنا ہے اس پر ضرور غور کیجیے گا. انہوں نے اتنے کیا سوالات میرے سے پوچھے ہیں اور میں ان کو کیا جواب دیا ہے. تو یہ صرف ہم دونوں تک محدود نہیں تھا, یہ دیکھنے والوں تک بھی تھا کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اس ویڈیو سے. جی, سب سے پہلے تو میں ریحان اسکول کا, ریحان انسٹیٹیوشنس کا اور ریحان الگ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں دوسروں کو گائیڈ کرنے کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. اور اس کے بعد میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہماری باتوں کو سنا اور کچھ اچھا سیکھا اور ہم نے ان تک اچھی انفارمیشن پہنچائی. تو نیکسٹ پھر کسی انٹرویو میں ملیں گے ان کے ساتھ. اللہ حافظ سلمان. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.